بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 203 کیا واقعی تمہیں نظر آ رہا ہے؟ ہاں، میری نگاہوں کے سامنے بہت خوبصورت مناظر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پورے جزیرے میں خوابگاہ کی طرح ہلکی نیلی رازدار روشنی پھیلی ہے۔ چلو اچھا ہے، ایک چیز اچھی ہاتھ آ گئی، اب سوچو آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے اسے اپنے قریب کھینچ کر ایسکی سے کہا، یہاں تو تم ہی زیادہ کام دکھا سکتی ہو۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے علاوہ 3 آدمی اور ہیں جو کسی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں جو 3 انگریز موجود ہیں، تم ان کی بو سے آشنا ہو چکی ہو۔ ہاں، یہ تینوں کہیں بھی جائیں گے تو میں ان کی بو سے انہیں تلاش کر لوں گی۔ بس تو پھر تمہیں ان 3 آدمیوں کی بو کو بھی پا لینا چاہیے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ تینوں بھی جزیرے میں رہتے ہیں، ان کا سامان یہاں موجود ہوگا۔ تم ان کے سامان کی تلاشی لو، تمہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تمہیں ان کی بو تک پہنچا دے۔ سونیا میری ہدایت پر عمل کرنے لگی، دوسرے کمرے میں سامان کی تلاشی لینے چلی گئی۔ اس دوران بولڈ مین سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے اس سے ایک اہم سوال کیا، دیکھو بولڈ مین، تم یہاں صرف 6 مسلح آدمی ہو، باقی مقامی باشندے نہتے اور بے زر اور بیچارے لوگ ہیں۔ اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ جاپان کی منظم بحری پولیس کا مقابلہ کس طرح کرتے ہو؟ کیا مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے وقت تمہیں کہیں سے باہر سے مدد پہنچتی ہے؟ اس نے پہلے مجھے ہچکچاتے ہوئے دیکھا، پھر کہا، ہاں، کہاں سے بیرونی مدد پہنچے گی؟ تم خواب کا شک کر رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں آس پاس جو 3 جزیرے ہیں وہ فارموسا کی حدود میں آتے ہیں۔ جاپانی پولیس ادھر نہیں آتی۔ جب ہم چرس کی اسمگلنگ کے لیے جاپان کی طرف بڑھتے ہیں تو کھلے سمندر میں کبھی کبھی بحری پولیس سے سامنا ہو جاتا ہے۔ 2 بار ہماری موٹر بوٹ پکڑی جا چکی ہے، مگر ہر بار ہم انہیں جل دے کر نکل گئے۔ اس کے جواب میں سے میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ اتنے میں سونیا دوسرے کمرے سے واپس آئی۔ اس نے دروازے کے پاس مجھے بلا کر ایسکی سے کہا، یہاں مجھے صرف انہی 3 آدمیوں کی بو مل سکی ہے۔ میرا خیال ہے وہ تینوں موجود نہیں ہیں، کسی دوسرے کاٹی میں رہتے ہیں۔ میں نے پلٹ کر بولڈ مین سے پوچھا، تو اس خیال کی تصدیق ہوگی؟ میں نے اس سے کہا، تم اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ اس لڑکی کو اس کاٹی میں لے جائیں جہاں وہ تینوں رہتے ہیں۔ بولڈ مین نے ایک آدمی سے وہی بات کہہ دی۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر سونیا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ سونیا مجھ سے ٹارچ لے کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بولڈ مین سے میں نے پوچھا، کیا تمہارا نام فراڈ ہے؟ ابھی وہ لڑکی تمہارا یہی نام لے رہی تھی۔ مجھے اس پر ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے میرے نام کی خوب مٹی پلیت کی ہے، چلو مجھے فراڈ ہی سمجھ لو۔ تو کیا یہ تمہارا نام نہیں ہے؟ ہاں، واقعی مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنا نام فراڈ نہیں رکھ سکتا۔ تمہارا نام شاید فرائڈ ہے۔ بھائی میں عیسائی نہیں، مسلمان ہوں، میرا نام فرحاد ہے۔ آئی سی، تم محمدن ہو مسٹر فرحاد۔ اچھا، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ میری سونیا کا نام سب سے پیارا ہے۔ اس نام کے حسن اور اس کی شیرنی کی پنجاب کے لوگ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کا نام سونیا ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ سونیا میرے رومال کو پاتے ہی اندھیرے میں کیسے دیکھنے لگی تھی؟ پھر یہ کیسے جان گئی کہ اس کاٹے میں جار اور مائک چھپے ہوئے؟ مجھے شبہ ہے کہ وہ مقامی زبان جانتی ہے۔ اگر
سونیا نے مقامی زبان سمجھ کر چھپے ہوئے لوگوں کو برآمد کیا ہے، تو پھر اندھیرے میں تم پر فائرنگ کرنے کے لیے کون سی مقامی زبان سنی تھی؟ وہ لاجواب ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کہا تم سائنسی آئیلینڈ استعمال کرنے والے ہمارے عقیدوں کو نہیں سمجھ سکو گے۔ ہمارے قبیلے کی لڑکیاں ایک دشمن کے رومال کو ہاتھ میں لے کر دور دور تک چھپے ہوئے باقی دشمنوں کا پتہ بتا دیتی ہیں۔ اس نے مروب ہو کر سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا، ہم اسے بلیک میجک کہتے ہیں۔ افریقہ میں ایسے کمالات دکھائے جاتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں بیٹے، تم اسی طرح اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہو۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پریشان ہو کر کہا، تم دونوں ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر رہے ہو۔ کیا ہمارے درمیان دوستی کا معاہدہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میں صرف ایک بار دھوکہ کھاتا ہوں، بار بار نہیں۔ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ اب کبھی دھوکہ نہیں دوں گا؟ تم دلیر ہو اور سونیا بلیک میجک جانتی ہے۔ تم دونوں ہمارے لیے اتنے کارآمد ہو کہ ہم دشمنی کر ہی نہیں سکتے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ اگر تم دونوں ساتھ دو تو ہم جاپان کی بحری پولیس کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایسے کہ ہمارے ایجنٹ جو جاپان میں ہیں، ہم ان کے ذریعے تمام بحری پولیس افسروں کے رومال حاصل کریں گے اور سونیا کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ اس کے بعد جب وہ بحری پولیس چھاپا مارنے آئے گی، یعنی کھلے سمندر میں ہمیں گھیرنے کی کوشش کرے گی، تو سونیا بلیک میجک کے ذریعے ہمیں بتا دے گی کہ وہ کس سمت سے آ رہے ہیں۔ وہ بہت ہی لذیذ قسم کا خیالی پلاؤ پکا رہا تھا۔ میں نے کہا، بحری پولیس کس سمت سے آ رہی ہے تو لانچ یا موٹر بوٹ کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر تم میرے قبیلے کی لڑکی سے یہ کام کیوں لینا چاہتے ہو؟ تم نہیں جانتے، اس نے کہا۔ جاپان کی بحری پولیس کے پاس جدید طرز کی بے آواز لانچیں اور موٹر بوٹیں ہیں۔ وہ اتنی خاموشی کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں بھاگنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، تم کیسے بھاگ سکتے ہو جبکہ وہ خاموشی سے سر پر آ پہنچتے ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر جواب دیا، ہمارے پاس بھی دفاعی ہتھکڑے ہیں۔ ہماری لانچ اور موٹر بوٹ میں ایسے مقناطیسی آلات ہیں جو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ 100 گز کی دوری پر لوہے کا کوئی ٹکڑا سمندر کی سطح پر تیر رہا ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ پولیس کی لانچ یا موٹر بوٹ ہے۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، 1:30 ہو چکے تھے۔ میں اور سونیا دن کے وقت بحری جہاز میں خوب سوئے تھے اور خوب آرام کیا تھا، اس لیے آدھی رات کے بعد بھی ہم تازہ دم تھے۔ البتہ لیمپ کی روشنی سے میری آنکھیں دکھ رہی تھی۔ میں نے بولڈ مین سے کہا کہ وہ اپنی تاریک شیشوں کی اینک مجھے دے دے، یا پھر اندھیرے میں رہنا پسند کرے تو میں لیمپ کو بجھا دوں گا۔ اس نے کہا، پتہ نہیں اندھیرے میں تم کیا کرو گے، پلیز لیمپ نہ بجھاؤ۔ میٹل پیس پر میرا چشمہ ہے، اسے پہن لو۔ میں نے میٹل پیس کے پاس جا کر وہ چشمہ پہن لیا۔ اس کے بعد لیمپ کی لو میرے لیے ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں ایک ایزی چیئر پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ مجھے اس جزیرے میں ساری زندگی نہیں گزارنا تھی۔ میں کسی طرح جاپان کے کسی شہر میں پہنچ کر کچھ عرصہ سکون کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہتا تھا۔ میں ایزی چیئر پر سیدھا بیٹھ گیا۔ ماضی کا خیال آتے ہی مجھے موم بتی یاد آ گئی۔ میں نے بولڈ مین سے کہا، یہاں موم بتیاں مل سکتی ہیں؟ بولڈ مین نے کہا، یہاں لیمپ موجود ہے، موم بتیوں کا کیا کرو گے؟ مجھے ضرورت ہے، اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ 1 درجن لے آئیں۔ 1 درجن کیا؟ یہاں ایک بھی نہیں ملے گی۔ کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ اس جزیرے میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں یا مومی شمعیں کام نہیں آتی؟ ہم کارڈوں میں لیمپ روشن کرتے ہیں اور باہر ہم آگ سے کام لیتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں نے پچھلے دن جہاز پر ایک مسافر سے پوچھا تھا، وہاں بھی کسی کے پاس موم بتی نہیں ملی تھی۔ تقدیر کو ابھی تک کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ سب کچھ مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی اور میں کیا کر سکتا تھا جب تک خدا کو منظور نہ ہو۔ انسان ایک بات سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر اس سوچ کے تسلسل میں کہاں سے کہاں سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس جزیرے میں دشمنوں کے ساتھ
कैसे वक्त गुजरेगा। और इसी सोच से आगे बढ़ता बढ़ता पहुंच गया टेलीपैथी पर कि मौमी क्षमा हासिल की जाए तो मैं इनके जरिए अपने माजी तक पहुंच जाता। बहरहाल अभी बहुत गौर करना था कि इन दुश्मनों को किस तरह कंट्रोल करते हुए हम जापान पहुंच सकते थे, मगर कितनी देर तक सोचने के बावजूद एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हमारा गुजारा कैसे होगा, दूसरा ये कि हम यहाँ से जापान की तरफ कैसे जाएंगे। हमें ये तो मालूम हो चुका था कि जापान की बहरी पुलिस बहुत ही मुस्तैद है, स्मगलरों के छक्के छुड़ा देती है, और मैंने आज तक गैर कानूनी तौर पर किसी भी मुल्क की सरहद में कदम नहीं रखा था, लिहाजा इतनी जल्दी इस जजीरे को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं कर पा रहा था। मेरे इस दौरान सोचने के दौरान सोनिया वापस आ गई। मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास आया और उसकी रिपोर्ट सुनकर सुकून की सांस लिया। सोनिया ने कहा, मैंने बहुत सी मालूमात हासिल की हैं। यहाँ करीब ही जो जजीरे हैं वो स्मगलरों का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर से जो हुक्म मिलता है बोल्डमैन और उसके 5 आदमी इस पर अमल करते हैं। इस जजीरे में चर्च का जखीरा छुपा कर रखा जाता है। यूँ समझ लो कि यहाँ जो 6 अंग्रेज हैं वो पहले दौर के तौर पर यहाँ रहते हैं। बोल्डमैन की हैसियत महज एक सुपरवाइजर की है। तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने यहाँ के लोगों को बातें करते सुना है। यह तमाम मुकामी बाशिंदों तक खबर पहुँच गई है कि जो मुसल्लह अंग्रेज नाकाबिले शिकस्त नजर आते थे, इन्हें हमने शिकस्त दे दी है। वहाँ बस्ती में हर जगह इस मौजू पर बातें हो रही हैं। वो कह रहे थे कि अगर हेडक्वार्टर तक इस वाक़े की इतला पहुंची तो फिर चारों तरफ से हमें घेर लिया। मैंने परेशान होकर कहा, इसका मतलब है कि हम बुरी तरह फंसने वाले हैं। बेहतर यह है कि हम पहले यहाँ से निकलने का हल सोचें।